بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج میری شادی تھی اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنی سہیلی کو سوتن بنا کر چھوڑوں گی، کیونکہ کسی نے اس کی عزت لوٹ لی تھی اور وہ ایک ماں کی حاملہ بھی تھی۔ یوں میں شادی کی رات ہی اپنے شوہر کے پاؤں پڑ گئی کہ میری سہیلی سے شادی کر لو ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ یوں مجبوراً میرے شوہر کو میری سہیلی سے شادی کرنا پڑی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ شادی والے دن میرا نام شیبہ ہے اور میں اپنی ماں کی باپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور بہت لاڈلی بھی ہوں۔ میرے بابا نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اسی وجہ سے بہت سارے رشتے آتے رہتے تھے، مگر میرے بابا کسی لالچی خاندان میں میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے میں نے اور میری دوست نے BA کے بعد MA بھی داخلہ لے لیا۔ میری دوست کا نام شہینہ ہے اور وہ میری اچھی دوست ہے۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ساتھ ہیں، بالکل بہنوں کی طرح۔ ایک دن میرے لیے رشتہ آیا، لڑکا پڑھا لکھا تھا اور سلجھا ہوا بھی۔ میرے والدین نے مجھ سے بات کی اور مجھے بھی لڑکا پسند آیا۔ میری اس سے منگنی ہو گئی۔ میں نے اپنی دوست کو بھی اس سے ملوایا، جو میرے لیے بہت خوش تھی۔ اس سے بھی میرا منگیتر پسند آیا تھا۔ خیر ایک ماہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا، لیکن اس درمیان اب مجھے میری دوست کچھ دنوں سے بجھی بجھی سی لگی۔ میں نے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا تھا اور کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ وہ مجھے ٹال دیتی کہ موسم بدل رہا ہے، اس وجہ سے میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ مجھے تو فکر تھی، لیکن میں نے اس کی بات مان لی۔ یوں ہی ایک روز ہم دونوں گھر جا رہی تھی کہ رستے میں ہی وہ چکرا کر گر گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ لوگوں کی مدد سے اسے ہاسپٹل لے گئے۔ میں شدت سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اسے کچھ نہ ہو، کیونکہ وہ واحد میری دوست تھی جو مجھے بہن سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یوں ہی ڈاکٹر باہر نکلی اور انہیں جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر جیسے ہاسپٹل کی چھت مجھ پر آن گری ہو۔ میں ہکا بکا سی ڈاکٹر کے منہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا کندھا تھام کر مجھے ہلایا، جیسے میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ انہوں نے کہا کہ میری دوست حاملہ ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں اس کے پاس گئی اور اسے سب بتا دیا، اور اس نے جاننا چاہا کہ آخر وہ معاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ میرے دوست رونے لگی کہ کس نے اس کی عزت خراب کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ ایک روز گھر سے نکلی تو کچھ لڑکوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ اس نے بہت منع کیا، لیکن وہ اپنی عزت بچا نہ سکی۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری دوست مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی یونیورسٹی جاتی تھی اور ہمارے گھر بھی پاس ہی تھے، تو ہم دونوں ہی اکٹھی ایک ساتھ جہاں جانا ہوتا وہاں چلی جاتی۔ پھر یہ سب کو کب ہوا، لیکن اس کی حالت کی وجہ سے میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ ہم لوگ گھر چلی آئیں۔ میں نے اسے آگے کا پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہو تو پولیس میں رپورٹ لکھوائیں، لیکن اس نے فوراً سے پہلے منع کیا۔ میں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا اور وجہ پوچھی تو وہ بولی اس سے ہمارے گھر کی عزت خراب ہو جائے گی، ماں باپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی بات پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے خریدنا چاہا کہ شاید وہ کسی کو پسند کرتی ہو، لیکن اس نے مجھے جھڑک دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میری دوست تھی، میں اس پر شک نہیں کر سکتی تھی، سو میں مان گئی اور اسے مختلف مشورے دینے لگی، کیونکہ غیر شادی شدہ لڑکی کا حاملہ ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اس بچے کے ساتھ وہ کیا کرے گی۔ شاید وہ میری بات سمجھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا غصے سے بولی، یہ بچہ میرا ہے، میں اسے اس دنیا میں لے کر آؤں گی، تم فضول مت سوچو۔ اس کی بات پر اور زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ سب آسان نہیں تھا۔ خیر میں گھر آ گئی اور گھر میں میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی دوست کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا اور اس پر عمل کیا۔ اس سے حاملہ ہوئے 15 دن ہو گئے تھے اور میری 15 دن بعد شادی تھی۔ میں جب بھی اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی۔ مجھے حیرانی ہوتی کیونکہ میری دوست نے بھی میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اسے کہا کہ میں جانتی ہوں تم کس سے محبت کرتی تھی، تبھی تم میرے لیے ساتھ پولیس کے پاس نہیں جا رہی۔ لیکن میرے غصے میں کئی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے تھوڑا شک ہوا کیونکہ وہ مکمل حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر میں وہاں چلی گئی تو بابا مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کی اتنی بات سننی تھی کہ میرے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اگر انکل کو پتہ لگ گیا تو ابھی تو سب ٹھیک ہے، لیکن 4-5 ماہ بعد کیا ہوگا؟ کیا انکل میری دوست کو مار دے گے؟ میں مکمل ڈر گئی۔ میں اسے ہرگز کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ اس درمیان میرے منگیتر مجھ سے بات کرتے رہے۔ وہ بہت اچھے تھے اور میری ہر بات مانتے تھے۔ آخر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں سب کچھ بلائے بہت خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں ہی ایک الگ سوچ چل رہی تھی اور میں اس کشمکش میں تھی کہ اس سوچ کو پورا کروں کہ نہ۔ لیکن اپنی دوست کی بجھی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا اور میں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جو ہمارے گھر سے تھوڑی سی دور تھی۔ پہلی رات میں نے اس سے بات کہی کہ میرے شوہر نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ وہ ششدر رہ گئے۔ میں کیا کرتی؟ میں نے ان سے بولا کہ وہ میری دوست سے شادی کرے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی، کیونکہ مجھے میری دوست سے بہت محبت تھی۔ نہ تو میں اسے یوں اداس دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی انکل کے ہاتھ مرتا ہوا۔ سو میں نے یہی فیصلہ لیا کہ میں اسے اپنی سوتن بنا لوں۔ یوں ہی ہم ایک بہت اچھی دوست تھیں۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے صاف منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے پر مجھے اب فکر ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میں سچ میں اپنی جان لے لوں گی اور ذمہ دار وہ آپ ہوں گے۔ یوں میرے شوہر کی بات بہت ماننا ہی پڑی۔ اب میں بہت خوش تھی، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یوں دوسرے روز میں ہی اپنے دوست کو اپنے گھر بلوایا اور اسے سب بتا دیا۔ وہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور مجھے منع کرنے لگی، لیکن میں نے اپنی قسمیں اور اپنی جان دینے کی دھمکی دے کر اسے مشکل سے منایا۔ میں نہیں چاہتی اس کی زندگی خراب ہو، لیکن مجھے ان لڑکوں پر انتہا کا غصہ تھا جنہوں نے میری پیاری دوست کے ساتھ ایسا کیا۔ خیر، جو میرے کہنے پر میری شوہر نے میری دوست سے شادی کر لی۔ اب مجھے کچھ تسلی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن مجھے ایک ایسی حیران کرنے والی خبر ملی کہ میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میری جان نکل گئی ہو، جیسے میں پھٹی پھٹی نظروں سے وہ سب سن رہی تھی۔ زبان سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں بت بنی وہاں کھڑی رہی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا تھا۔ ڈونے کو دل کیا تو آنسو بہہ نکلے۔ میں اس وقت شوہر اور اپنی دوست کے کمرے میں باہر کھڑی تھی۔ دلہن کی باتیں سن کر چہرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے غصے کی انتہا نہ تھی۔ تب میں چیخ کر بولی کہ میری دوست اور شوہر مجھے وہاں اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں، میرا شوہر خرم ہکلاتے ہوئے بولا تھا۔ دوست ہکا بکا کھڑی مجھے دیکھ ہی رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سچ جاننا ہے، کیونکہ میں سب کچھ سن چکی تھی۔ میری دوست ہمارے شرمندگی کے بولی، مجھے معاف کر دو شیبہ، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جب میں خرم کو دیکھا تو مجھے پہلی نظر میں ان سے محبت ہو گئی، لیکن ان کی شادی تم سے ہونے والی تھی، سو خود کو باز رکھا۔ لیکن کہتے ہیں محبت کہاں مانتی ہے، اس لیے میں نے انہیں انٹریکٹ کرنا شروع کیا۔ خرم بھی مجھے پسند کرنے لگے تھے اور ہم دونوں محبت میں اس قدر آگے پہنچ گئے یہ سب، لیکن خرم نے اس مقام پر آ کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں کیا کرتی اس وقت؟ مجھے بہت رونا آیا۔
ایک تمہارے ساتھ ایسا کیا اور دوسرا میرے بابا کا بھی یقین توڑا، لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں مار سکتی تھی، اس لیے میں نے تک سے جھوٹ بولا۔ لیکن جب تم نے مجھے ان سے شادی کو بولا، اس لیے میں نے تک سے جھوٹ بولا۔ لیکن جب تم نے مجھے ان سے شادی کو بولا تو ایک پل کو میں اندر سے بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تم جانتی ہو غلط کیا ہے میں نے، پلیز۔ میری دوست نے مجھے ساری سچائی روتے ہوئے بتاتی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، جس پر میں اندھا اعتماد کیا وہ میرے ساتھ یوں کرے گی۔ شیبہ، میں اب اسے پسند نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا شوہر فوراً بولا، اتنا سننا تھا کہ میں غصے سے پھٹ پڑی۔ روتے ہوئے نے بہت کچھ سنا دیا اور ایک فیصلہ کیا۔ آج اس واقعے کو 2 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا، لیکن میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی، سو خلا لے لی۔ میں نے اپنی ساری جائیداد کو اچھے کام میں لگایا اور اپنا بزنس کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ بہت غلط ہوا، لیکن مجھے پتہ ہے معاف کر دینا سب سے بڑی سزا ہے، سو میں نے معافی کی صورت میں ان دونوں کو سزا دی۔ 1 سال بعد میری دوست میرے پاس آئی اور بولی کہ خرم کسی اور کو اب پسند کرنے لگا پڑا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ نہیں کہا، مجھے اللہ کے انصاف پر یقین ہو گیا تھا، لیکن اپنی زندگی کے اس واقعے سے میں نے 2 سبق سیکھے۔ پہلا کہ کسی پر اندھا اعتماد نہ کرو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہو۔ آپ بھروسہ کرو لیکن اندھا بن کر نہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ زندگی ایسے موڑ پر ہو تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اور رونے سے بہتر ہے خود کو سنبھال کر رکھو۔ اس دن میں نے خود کو سنبھالا اور آج میں ایک پل اسٹیبلش عورت ہوں۔ میرے والدین نے بہت جو ساتھ دیا اور میں اس بات پر خوش ہوں۔ زندگی میں اچھے برے حالات دونوں آتے ہیں، اور ہمت والا انسان وہی ہوتا ہے جو ان حالات کو پار کر کے خود کو منوا لے۔ اور میں خوش تھی، میں نے خود کو منوا لیا تھا۔